اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں اخفاء اور اظہار اور ادغام کے تعلق سے بتانے کی کوشش کروں گا، چونکہ اس سے بیشتر میں اخفاء غنہ کا بار بار ذکر کرتا رہا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی اخفاء غنہ سمجھ میں آ جائے۔ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسان طریقے میں تھوڑا سا خلاصہ کر دوں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے، اور اس سے کیا فائدے ہوں گے یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ پہلے تو یوں سمجھیں کہ حروف حلقی میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں۔ حروف حلقی یعنی جو حروف حلق سے ادا کیے جاتے ہیں وہ 6 ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں: عین، حا، عین، حا، غین، خا، حمزہ، ہا۔ ایک حلق عین بیچ حلق سے، اور یہ حا بیچ حلق سے، یہ غین اخیر حلق سے، اور یہ خا اخیر حلق سے۔ حمزہ، اور جسے ہم لوگ اپنی زبان میں چھوٹی ہا کہتے ہیں، یہ شروع حلق سے یعنی پیٹ کے طرف جو حلق کا حصہ ہے وہاں سے ادا کرتے ہیں۔ عین حا بیچ حلق سے، غین خا اخیر حلق سے، یعنی حلق کا حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو اخیر حلق، شروع حلق کہتے ہیں جو پیٹ کی طرف ہے۔ حمزہ ہا، یہ کوئی بہت لمبا نہیں ہے، بہت ٹف نہیں ہے، اگر ہر کوئی اس کو رٹ لیں کہ حروف حلقی 6 ہیں: عین، حا، غین، خا، حمزہ، ہا، اس کو ہر کوئی رٹ لیں۔ آگے حروف یرملون، حروف یرملون یہ بھی 6 ہیں۔ حروف یرملون 6 ہیں۔ یہ یرملون ایک آیت میں آخری لفظ ہے، آخری کلمہ ہے یرملون۔ اسی کو سمجھنے کے لیے مجموعی طور پر اس لفظ کو کہا جاتا ہے یرملون، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون الگ الگ کر دیے تو یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے یرملون۔ اس کے بعد ایک حرف ہے با۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ نون ساکین، نون ساکین کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو، یا تنوین، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو اظہار ہوگا۔
اب اس کو سمجھیں، نون ساکین یا تنوین، میں نے بتایا نون پر جزم ہو تو نون ساکین، کسی حرف پر دو زیر ہو تو یہ تنوین، یا دو زبر ہو تب بھی تنوین، جیسا کہ میں نے بتایا دو پیش ہو تب بھی تنوین۔ نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جانے سے نون کا اظہار ہوگا، جیسے نون ساکن یہ، اس کے بعد یہ حمزہ آ گیا، یہ حروف حلقی میں نے بتایا تھا، حروف حلقی 6 ہیں، عین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا، یہ حمزہ آ گیا، اس نون کا اظہار کریں گے، من اجلن، من اجلن، نون کو آدھا نون پڑھیں گے، من اس کا اظہار کریں گے، اجلن، من اجلن، ویسے یہاں من ہادن، نون ساکن کے بعد ہا ہے لہذا نون کا اظہار ہوگا، من ہادن، من نون ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں سے میں نے بتا چکا ہوں، میں یہ بتا چکا پہلے، من علق، من حکیم۔ اب نون ساکین کا اظہار جو ہوگا وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات۔ اب تنوین کا اظہار کیسے ہوگا؟ جیسے نوحن، اب ہا میں دو زبر ہے تو یہ تنوین ہے، نوحن، اس تنوین کے بعد جو حرف ہے وہ ہا ہے، یہ حروف حلقی سے ہے، تو تنوین کا اظہار یوں ہوگا، نوحن ہدینا، یہ ہا میں دو زبر ہے، اس کو پڑھیں گے نوحن، نوحن۔ آگے زخرفن، جروفن، جیم پیش جو، را پیش جرو، فا دو زیر فن، جروفن، جو تنوین سے دو زیر سے جو نون کی آواز آ رہی ہے اس نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، کیوں؟ آگے حروف حلقی ہے، ہاں حروف حلقی ہے، اسی طریقے سے کہیں بھی دو زبر، دو زیر، دو پیش یا نون ساکین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو اس نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، نون ساکین کا اظہار کریں گے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم پھر آنے والے ویڈیو میں نون ساکین اور تنوین یا تنوین کے بعد حروف حلقی کا قاعدہ میں نے بتایا کہ نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقی آئے گا تو اظہار کریں گے، اگر نون ساکین کے علاوہ یرملون آئے گا تب کیا ہوگا، با آئے تب کیا ہوگا، انشاءاللہ میں آنے والے ویڈیو کل میں بتاؤں گا۔ میں اسی پر اس ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے یا اس کو یاد کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اس کو ذرا سا محنت دماغ کو حاضر کر کے سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت اچھا قرآن شریف آپ کو پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔